व्यू 360 में। मुझे बस इतना मतलब दुख महसूस होता है कि वो जो भरोसा उन्होंने मुझ में पैदा किया है वो आज टूट गया। इंटरनेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस छिन जाने पर सहाफी आतिश तासीर की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। जाली अद्वियात के खिलाफ लड़ाई का हथियार, एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर की काविश। और जेहलम से पेरिस तक एक पाकिस्तानी का कारोबार की दुनिया में कामयाबी का सफर। ब्रिटिश इंडियन सहाफ़ी आतिश तासीर से भारत ने बगैर वीजा के मुल्क में रहाइश का हक छीन लिया है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती बरादरी इसे मोदी हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाने की एक कोशिश करार दे रही है। आतिश तासीर क्या कहते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। मकतूल गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे सहाफ़ी और मुसन्निफ आतिश तासीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा है कि भारत ने उनसे उनका खानदान छीन लिया है। आतिश तासीर बरतानवी शहरी हैं, लेकिन उनकी वालदा का ताल्लुक भारत से है और वो वहीं पले बढ़े। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आतिश ने अपने वालिद सलमान तासीर की पाकिस्तानी शहरियत के बारे में सच नहीं बताया और इसलिए हुकूमत ने बैरून मुल्क मुक़ीम भारतीयों को दिए जाने वाला इंटरनेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस उनसे वापस ले लिया है। हमारी साथी इरम अब्बासी ने आतिश तासीर से सबसे पहले यही पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भारत ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। मेरी माँ एक सिंगल मदर थी, वो मेरी सोल लीगल गार्डियन थी और उन्होंने ही मुझे मेरी सारी परवरिश पैदा सारा कुछ जो दिल्ली में हुआ था। तो इस मतलब इस बात पे हमने PIO CI का वो एप्लीकेशन लिया था और किसी ने कभी सवाल नहीं किया, किसी ने कहा कि ये आतिश तासीर तो ये कैसे रह सकता है, ये पाकिस्तानी है। लेकिन 3 महीने पहले जब मैंने इंतखाबात का वक्त था, चुनाव का वक्त था, जब मैंने मोदी जी के बारे में टाइम मैगजीन में लिखा और वो खबर टाइम मैगजीन के कवर पे छपी, तो ये लोग बिल्कुल पागल हो गए। इनके जो ट्विटर आर्मी है बिल्कुल पागल हो गए। वो मेरा वो विकिपीडिया हैक कर रहे थे, मुझे जबरदस्त ट्रोल कर रहे थे, कौंसल जनरल शिकायत कर रहा था टाइम मैगजीन से। हाँ, ये सारा कुछ चल रहा था। और तो मैंने कहा मुझे मतलब अफसोस इस बात का है कि जो संबित पात्रा है, जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं और इस झूठ को मोदी भी ने उठा के वो बढ़ाने लगे और वो भी कहा कि ये तो पाकिस्तानी फैमिली के। और मैंने कहा इसकी वजह से मुझे बहुत सान हो सकता है। और आप देख लें 3 महीने बाद वो जवाब अब आ गया है। तो आपको लगता है कि जो आपने टाइम मैगजीन के लिए जो लिखा था आर्टिकल, डिवाइडर इन चीफ था उसका टाइटल, वो उसका उन्वान जो टाइटल दिया था वो, और वो आप जानते हैं ये जो सुर्खियों की बात है वो राइटर नहीं चुनता है। लेकिन आप क्रिटिकल थे। मैंने खूब तनकीद की थी उनकी, और उनकी तनकीद करना, उनकी निंदा करना वो मेरा हक है। वो मैंने किया था और मैंने कांग्रेस की भी तनकीद की थी। लेकिन ये उन्होंने ये इमेज देख के, ये मंजर देख के कि मोदी की शक्ल और एक नेगेटिव हेडलाइन और वो उनकी जो हिंदुत्व जो ट्विटर आर्मी है वो बिल्कुल पागल हो गया। इंडिया अपनी मदर से, या आपने लिखा कि आपकी नानी की भी बर्थडे आने वाली है, आप नहीं जा सकते। अब आप बताएं, ये वो मेरी 70 उम्र की माँ है और 90 उम्र की नानी है जिन्होंने मेरी पूरी परवरिश की है। मेरी वो ही मेरा एक खानदान था और वो मुझसे छीन लिया है और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि मेरा वापस आना मुश्किल है। कितना ये पेनफुल है ये सोचना कि जब आप पले भरे इंडिया में पले भरे, और मुझे बहुत दर्द महसूस होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप इमेजिन करें कि 1980s में एक इंडियन औरत वापस आ रही है एक मुसलमान बच्चे के साथ, जो मतलब उसका वालिद मौजूद नहीं है। और मुझे बस इतना मतलब दुख महसूस होता है कि वो जो भरोसा उन्होंने मुझ में पैदा किया है वो आज टूट गया है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे टू प्रूव इट, के दिखाने के लिए कि आपने नहीं छुपाया कि कौन है आपका वालिद। डॉक्यूमेंट्स छोड़ें, उसके बाद मैंने मतलब इतना खूब लिखा है। अगर मैं छुपाने के मामले में हुआ, अगर मैं छुपाना चाहा कि मेरे वालिद साहब, तो मैं किताबें तो नहीं लिखता, मैं मज़ामीन तो नहीं लिखता। तो और उनके पास ये हक है, अगर वो चाहते हैं तो वो मुझे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो आपके साथ सिचुएशन हुई है, हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट केसेस किए जा रहे हैं जो कि क्रिटिकल हैं इस वक्त की जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी। किस तरफ इंडिया बढ़ रहा है?
مجھے تو بہت فکر ہے کیونکہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. وہ آپ بالکل مطلب اس کی کوئی وجود نہیں رہی ہے. وہ بی جے پی کے تو بالکل وہ اس کی سفلتا اس حد تک کہ وہ کانگریس پارٹی نام میں رہی ہے لیکن وہ اس کی کوئی وجود باقی نہیں ہے. اب پریس فریڈم انڈیا بڑا روباسٹ ڈیموکریسی ہوتا تھا اور وہ جو انڈیا میں جو ٹالرنس کا ٹریڈیشن ہے وہ صرف جمہوریت تک محدود نہیں ہے لیکن کچھ 2000 سالوں کا مطلب ایک انڈیا میں ڈسکورس ڈسکشن ایک ڈسینٹ کی جو قدر ہوتی تھی وہ ضرور ایک انڈیا کی روح کا ایک حصہ ہے اور وہ انہوں نے بہت حد تک روک دیا ہے. دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 260 نامور مصنفوں اور صحافیوں نے ایک کھلے خط میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ بھارت نے آتش تاثیر کو مودی حکومت کے خلاف لکھنے پہ انتہائی ذاتی طور پہ نشانہ بنایا ہے. آتش تاثیر نئی دلی کے اس اقدام کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر بھی غور کر رہے ہیں. ادویات کا مقصد جان بچانا ہے لیکن وہ جعلی ہوں تو جان لے بھی سکتی ہیں. عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ کم ترقی یافتہ ملکوں میں ہر 10 میں سے ایک دوا جعلی ہوتی ہے اور ماہرین صحت کے مطابق صرف ملیریا کے جعلی ادویات اور اینٹی بایوٹکس کے باعث سالانہ 2.5 لاکھ تک بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ادویات یا تو مؤثر ہی نہیں ہوتی یا پھر الٹا اثر کرتی ہیں. اب پاکستان میں 2011 میں امراض قلب کے 150 مریض جعلی دوا کھانے سے ہلاک ہو گئے تھے. یہ واقعہ 2011 کے اختتام اور 2012 کے اوائل میں پیش آیا تھا. اس کے علاوہ 2012 میں ہی ہم نے دیکھا زہریلے کاف سرپ نے بھی 60 افراد کی جان لے لی. چھوٹے پیمانے پہ تو ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں. اسلام آباد سے گیتیا رانیس آج بتا رہی ہیں کہ جعلی ادویات سے بچنا اتنا مشکل کیوں ہے. ڈاکٹرز نے 31 سالہ زین میں 3 ماہ قبل آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کے مرض کی تشخیص کی اور ادویات دیں لیکن وہ اب بھی اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. زین کے مطابق ان کو 2 ماہ کے لیے دی جانے والی ایک دوائی نے ان کی حالت چند ہفتوں میں اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ اب تک سنبھل نہیں سکے. 15 to 20 ڈیز کے بعد میرے جسم پہ چھالے بننا شروع ہو گئے تھے, مطلب جسم گلنا شروع ہو گئے تھے, منہ میں چھالے بننا شروع ہو گئے کہ میرے لیے پرابلمس اسٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن اس کا اثر جو وہ مہینے تک جاری رہا تھا کہ مجھے اس کو ہیل اپ کرنے میں ٹائم لگا. ڈاکٹر نے فوراً میڈیسن بند کروا دی تھی. ڈاکٹر کو میں نے چیک بھی کروائی تھی, وہ کہتے ہیں یہ میڈیسن فیک ہے, یہ میڈیسن مطلب امپورٹ نہیں ہوئی ہوئی, یہاں فیک جنریٹ ہوئی ہوئی ہے, فیک بنی ہوئی ہے یہاں کی. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غیر معیاری یا جعلی دوائی کسی مریض پر کیا منفی اثرات مرتب کرے اس کا انحصار مریض کی عمر اور جسمانی صحت پر بھی ہے. ظاہری بات ہے جب اسٹینڈرڈ کی میڈیسن نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اس نے صحت کو نقصان دے دینا. اور ایک ایسا مریض بھی آیا تھا جس نے دوائی کھائی اور اس کے بعد اس کی جو آئی سیٹ ختم ہو گئی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی چیز کو متاثر کر سکتی ہے. اگر آپ سب اسٹینڈرڈ دوائی یا جعلی دوائی استعمال کرتے ہیں تو سر سے پاؤں تک آپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے. ایون اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فالج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے نہ ہو یہ کس حد تک ممکن ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ کون سی دوا جعلی یا غیر معیاری ہے. بینا علی ایک فارماسسٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 2 نمبر اور جعلی ادویات کو پہچاننا آسان کام نہیں. اس کے لیے پیشہ ورانہ مہارت ضروری ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ان ادویات سے کیسے بچا جا سکتا ہے کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ جعلی ادویات ہوتی کیا ہیں. اسپوریس ڈرگ مطلب یہ کہ جو آنکھوں کو ایک دم اوریجنل لگے لیکن ہو وہ فیک. اسپوریس ڈرگ میں یہ کہ آئدر ڈرگ جو لیبل لکھا ہو لیبل کے اوپر کہ اس میں یہ میڈیسن موجود ہے وہ اس میڈیسن کے اندر سرے سے ہوئی نہ, اور پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر کوئی اور کنٹامنیشن ہو کوئی اور ڈرگ کی. فارماسسٹ کی پریزنس ہونا ضروری ہے ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ تاکہ وہ اوتھینٹک اور جو کمپنیز ہیں ان کے آتھورائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا انہی سے پرچیزنگ کریں. دوسری طرف حکومت کے متعلقہ ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان اختر عباس خان کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے صرف وزارت صحت ہی نہیں پولیس, کسٹمز اور باقی اتھارٹیز بھی کام کرتی ہیں. لیکن وائس آف امریکہ کی متعدد کوششوں کے باوجود اتھارٹی کے کسی بھی متعلقہ افسر نے کیمرے پر اپنا موقف دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے حکومت کو ادویات کے بارکوڈ متعارف کروانے جیسے کئی اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے, لیکن ان پر ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا. گیتیا رانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
जाली अद्वियात का कारोबार इंसानी जानों से भी खेलता है और मयारी अद्वियात बनाने वाली लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। अद्वियात साजी की सनत पाकिस्तान में इस मसले से निपटने के लिए क्या कर रही है, इस बारे में हम बात करेंगे आज चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जाहिद सईद से। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। पहले तो ये बताइए, कितना माली नुकसान उठाती हैं आपके साथ जो कंपनीज काम करती हैं और इसके खिलाफ कंपनियां क्या कर रही हैं? मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी का हमें सामना हो रहा है। जाहिद सईद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले यही बताइए कि जाली अद्वियात के कारोबार से उन कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है जो मयारी दवाएं बनाती हैं, लाइसेंस याफ्ता हैं, और फिर आप लोग उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपको हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए। आपने जैसे कि अपनी तमहीद में कहा है कि जाली अद्वियात का सबसे ज़्यादा नुकसान इम्कान है कि पेशेंट को हो सकता है, और जो सबसे बड़ा दूसरा नुकसान होता है वो जेन्युइन दवा बनाने वाले इदारों को होता है, क्योंकि उनकी साख भी मुतासर होती है और गैर यकीनी सूरत हाल मरीजों में इसके ज़रिए पैदा हो सकती है। तो मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि हमारा पेशेंट के साथ भी और अपनी कंपनीज के साथ भी कमिटमेंट होता है कि हम उन तक क्वालिटी की अद्वियात पहुँचाएँ। लेकिन कुछ चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपकी तमहीद में बताया गया कि 2011 में एक जाली दवाओं की वजह से PICS लाहौर के अंदर जो है वो हादसा हुआ था। वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक मिक्सअप था और कंपनी भी जेन्युइन थी और दवा भी जेन्युइन थी, लेकिन एक्सीडेंटल मिक्सअप हुआ था। और इसी तरह जो कफ सिरप्स का लाहौर में वाक़या हुआ था, उसके अंदर कफ सिरप्स के अंदर कुछ नशा और अद्वियात मिलाई गई थी, जिसकी वजह से वो एक बड़ा हादसा पेश आया। तो देखिए ना, दोनों मरतबा हुआ तो ये कि जो अद्वियात थी वो गैर मयारी थी, वो नहीं थी जिनको पेशेंट्स ने ये समझ के खरीदा कि वो उनकी मदद करेंगे। उसमें उल्टा रिएक्शन हुआ, उनको स्किन प्रॉब्लम्स हुई, उनका ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत शूट कर गया और इसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे 150 लोग हलाक हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो इसके लिए कर क्या रहे हैं? क्योंकि जो जाली या गैर मयारी अद्वियात बना रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जाली अद्वियात के लिए तो जाहिर है कि हमारी जो फील्ड फोर्स होती है, हम अपना ट्रैक एंड ट्रेस भी करते हैं। फिर लेटली पिछले साल के अंदर 2018 में और 2019 के शुरू में हमने ड्रैब के साथ मिलकर ये एग्री किया कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम 2D यानी 2 डायमेंशनल बार कोडिंग करें, ताकि जो अद्वियात हैं उनके बारे में ये यकीनी मालूम हो सके कि जिन दवाओं के ऊपर कोडिंग हुई है और 2D बार कोड मौजूद है उनकी जेन्युइननेस साबित हो सके। इसी के साथ साथ जो बहुत अहम बातें हैं वो वारंटी ट्रेल है। जैसे कि आपने भी कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे डायरेक्टली जो केमिस्ट है, रिटेलर, उस तक दवा पहुंचनी चाहिए, और जो वारंटी ट्रेल है इंडस्ट्री की वो मौजूद होनी चाहिए। और ये वारंटी ट्रेल पेशेंट अवेयरनेस भी हम भी करने की कोशिश करते हैं हर स्टेज के ऊपर, और ड्रैब और गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए कि जब पेशेंट वो दवा लें तो वारंटी ट्रेल को चेक करें। अच्छा, और ये बताइएगा जाहिद साहब कि जाली अद्वियात की मार्केट जो फरोग पाती है किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जो मयारी अद्वियात हैं उनकी कीमत इतनी बढ़ती जाती है कि स्पेस मिलती है गैर मयारी दवा बनाने वालों को कि वो सस्ते में बेचते हैं और लोग डेस्परेट होते हैं दवाई खरीदने के लिए, वो ऐसी दवाइयाँ खरीद लेते हैं ये जाने बगैर कि उस दवाई के अंदर है क्या। तो ये जो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए कितनी जिम्मेदारी उठाता है आपका इदारा? देखिए, सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है जो बात आपने की। अच्छा। सूरत हाल ये है कि जब डॉलर बढ़ता है और बाकी इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स बनते हैं तो हमारी 90% इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं और उनके ऊपर कीमत पे बराह रास्त असर पड़ता है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब दूसरी तरफ बहुत ही बुनियादी किस्म की अद्वियात उनकी कीमत के ऊपर एक गैर जरूरी फ्रीज रखा जाता है, तो होता यह है कि एक दवा जिसकी कीमत 10 रुपए है, आप उसको 12 इसलिए नहीं करते कि इस पे 20% इजाफा तस्वुर किया जाएगा और खबर मीडिया में इस तरह लगेगी, और सियासी दबाव की वजह से जब हुकूमत ये नहीं कर पाती तो वो दवा तो इसलिए नहीं मिलती कि उसकी जो लागत या उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ चुकी होती है जो उसकी कीमत से ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जगह फिर या तो स्मगल्ड
یا غیر معیاری کمپنیاں جن کو کوئی لاگت ہی نہیں آتی یا جعلی دوائیں بنانے والی کمپنیاں وہ اس برانڈ کو لے کر آتی ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں شارٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کاسٹ نہیں آ رہی ہوتی اور جو جینوئن مینوفیکچرر ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں پاکستان میں یہ صورتحال دیکھی ہے خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پر ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن گزشتہ سالوں میں خراب رہی تھی. وہاں اس قسم کی جو فیکٹریاں جعلی دوائیں بنانے والی ہیں وہ کام کر رہی تھیں لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی ان علاقوں کو لبریٹ کرایا ہے اور وہاں قانون کی عملداری جب سے قائم ہوئی ہے. آپ کو توقع ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ مختصراً ہاں یا نا میں بس جواب دے دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کنزیومر کے لیے بہتر ہو رہی ہے؟ صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے اور بہتری کی طرف گامزن ہے اور یہ جو کورٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی بہتر ہو رہی ہے. بہت شکریہ. چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن آف پاکستان زاہد سعید ہمارے ساتھ اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں جعلی ادویات کی مارکیٹ جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے. امریکہ کی اگر بات کریں تو یہاں چین سے آنے والی غیر معیاری اور جعلی ادویات ایک بڑا مسئلہ ہے. ان میں وہ ادویات بھی ہیں جن میں شامل اجزاء استعمال کرنے کی امریکہ میں اجازت ہی نہیں اور وہ بھی جن کے ذریعے نشاور مصنوعات سمگل کی جاتی ہیں. جعلی ادویات سے لڑنے کا ایک ہتھیار بنایا ہے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک ایک پاکستانی امریکن سائنسدان نے. ان کا تیار کردہ آلہ نہ صرف جعلی دوا کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ دوا کی افادیت کو بھی ناپ سکتا ہے. اس کی تفصیلات آج لے کے آئی ہیں بوسٹن سے سوا شاہ خان. ترقی پذیر ممالک میں بکنے والی ہر 10 ادویات میں سے ایک جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہے. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ پسماندہ ممالک میں خصوصاً بڑا ہے. ڈاکٹر حامد زبان بوسٹن یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں. 2012 میں پاکستان کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جعلی ادویات کی وجہ سے تقریباً 200 اموات ہوئیں. یہ اور اس جیسے دوسرے کئی افسوسناک واقعات ڈاکٹر حامد زمان کے لیے جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پہچان کا طریقہ ڈھونڈنے کا باعث بنے. ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ چوری بھی ہے اور جہاں پہ کہ دھوکہ بھی ہے تو میری تحقیق جو ہے وہ ایسے انسٹرومنٹ بنیادی طور پہ ان کو بنانا ہے جن میں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ سپلائی چین کا شروع ہو یا دکان ہو یا ہسپتال ہو وہاں پہ ان دواؤں کو اور یہ اسینشل میڈیسنز ہیں جن سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے ان کی تشخیص کر سکیں کہ ان دواؤں میں کوئی جعلی عنصر تو نہیں ہے. ڈاکٹر زمان کی لیب خاص مالیکیولز تیار کرتی ہے. یہ دوا میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا دوا میں موجود فعال جزو کے ساتھ عمل کر کے دوا میں اس جزو کی موجودگی، اس کی مقدار اور اس کے مؤثر ہونے کا سگنل فارما چیک نام کی اس ڈیوائس کے ذریعے دیتے ہیں. بنیادی طور پہ ٹوٹل کام جو ہے یہ کارٹریج بنایا آئے گا. آپ کارٹریج کو ڈالیں اندر، that's it. یہاں پہ اپنی دوا ڈالیں and then turn it on. And it will be connected to computer and that's it. So fairly simple. بالکل. گو آلہ ایک ہے لیکن ہر دوا کو ٹیسٹ کرنے کا اپنا کارٹریج ہے جو 15 سے 20 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک ہی طرح سے فٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایسا سے فٹ کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں حامد زمان کا کام صرف سائنٹیفک نہیں بلکہ وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں. جو اس کی سماجی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ناٹ اونلی از ہی ورکنگ کہ فارماسیوٹیکل جو ہیں اس میں جعلی فارماسیوٹیکل کو کیسے پتہ کیا جائے، لیکن خاص اس کا فوکس یہ ہے کہ جو خصوصاً سب سے غریب ترین طبقہ ہے وہ لوگ جو جن کے پاس سب سے کم وسائل ہیں کون سے ایسے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کے مسائل حل کیے جائیں خصوصاً فارماسیوٹیکل کے حوالے سے. ویسے تو دنیا میں کروڑوں ادویات ہیں لیکن کارٹریجز بنانے میں زندگی بچا سکنے والی ادویات اور ان دوسری ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے جن کا استعمال غریب ممالک اور پناہ گزین کیمپوں میں زیادہ ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں. مثلا خوبی یہ کہ جی کاسٹ افیکٹو ہے یہ سب کچھ، لیکن کچھ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ اس کا کمپلیٹ کیمیکل انالیسس کر کے بتا دیں تو جواب یہ ہے کہ وہ اس کاسٹ میں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ٹیکنالوجی بنانا ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق درمیانی اور کم آمدنی والے ممالک میں 10.5% ادویات متعلقہ بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہتی ہیں، لیکن نسبتاً سستا اور بآسانی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکنے والا یہ آلہ اس مسئلے کا شکار آبادیوں کے لیے ایک بڑی امید ہو سکتا ہے. فارما چیک فی الحال ٹرائلز کے مراحل میں ہے. ڈاکٹر زمان کہتے ہیں آپ اسے 2-3 سالوں میں صحت عامہ کے اداروں میں استعمال ہوتا دیکھ سکیں گے. اس کی قیمت $1000 کے قریب ہے جو موجودہ اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں 100 سے 150 گنا کم ہے. سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچوسیٹس. جعلی ادویات بنانا اور فروخت کرنا انسانی جان سے کھیلنا ہے اور اس کاروبار کو چلانے والے خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں.
اگر آپ کو کبھی جعلی یا غیر معیاری دوا کے باعث تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو ہم آپ کی کہانی ضرور جاننا چاہیں گے. آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ, جہاں آپ کو دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب ملتے ہیں ایک پاکستانی سے جو 17 سال کی عمر میں جیب میں صرف 100 فرینک لیے جہلم سے پیرس آیا. یہ 80 کی دہائی کی بات تھی. آج وہ گروسری سٹورز کی چین کا مالک ہے. امجد عزیز نے فرانس میں اپنی پہلی رات تو قبرستان میں گزاری, لیکن آج ان کے کوآپریٹو سٹور بایو مونٹ کو پورے فرانس میں 209 شاخیں کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں. کامیابی کا یہ سفر انہوں نے کیسے پورا کیا, اس کی کہانی آج لے کے آئے ہیں پیرس سے اسد اللہ خالد. گزشتہ 12 سال میں بایومونٹ نے بہت ترقی کی ہے. آج اس کا سالانہ ریونیو 300 ملین یوروز ہے. So it's all organic. جی, جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں پڑے. یہ ایک آرگینک سٹور ہے. کیمیکل سے پاک خوراک, پھل اور سبزیوں کے علاوہ قدرتی کاسمیٹکس اور فوڈ سپلیمنٹ سے بھرا یہ سٹور فرانس بھر میں پھیلے بایومونٹ کے 200 سے زائد سٹورز میں سے ایک ہے, جس کی بنیاد 53 سالہ امجد عزیز نے 1991 میں رکھی. بہت سے مشکل دنوں کے بعد اپنی محنت کے پھل پر اب وہ خوش ہیں. یہ میں نے آج سے 25 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. یہ سچ بات ہے کہ سٹارٹ میں مجھے بڑی پرابلمز ہوئی, بہت پرابلمز ہوئی, چونکہ سسٹم منظم نہیں تھا, ہمیں ساری چیزیں نہیں مل رہی تھی. لیکن میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میں نے پہلی دکان سے شروع کیا, 1 بنائی, 2 بنائی, 3 بنائی, اور آج ماشاءاللہ جو ہے نا اس طرح کے 209 سٹور ہیں ہمارے. ان کا کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. امجد 1983 میں پاکستان سے جرمنی کے لیے نکلے, لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے ترکی کے راستے فرانس تک ہی پہنچ سکے. امجد کہتے ہیں کہ پیرس پہنچنے پر ان کے ہاتھ میں صرف 100 فرینک تھے, جو ایک جاننے والے پاکستانی کے ایڈریس تک پہنچنے میں ٹیکسی کا کرایہ بنا. وہ جاننے والا پاکستانی جس کے گھر اور دل میں انہیں ایک رات کے لیے رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی. انہیں آج بھی اس شہر میں اپنی گزاری ہوئی پہلی رات یاد ہے. وہ میری پہلی جو رات تھی وہ پیرلشیز ان کا ایک قبرستان ہے جہاں سے شروع ہوئی. وہ پہلی رات میں واپس آیا. بچپن کا خواب تھا جہاز اڑانے کا. پیرس پہنچنے کے 15 سال بعد اس شہر میں قدم جمائے اور یہ خواب بھی پورا کیا. حال ہی میں پیرس سے میلبورن اپنے جہاز میں 20 ملکوں پر 90 گھنٹے تک کی فلائنگ کر کے ایک سپورٹس چیلنج کو پورا کیا. امجد عزیز کے آج کاروباری مقام کو دیکھیں اور اس موقع کو دیکھیں جس کا سرا پکڑ کر انہوں نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا, تو یقیناً حیرت ہوتی ہے. یہ مارکیٹوں میں ٹرک کی لوڈ ان لوڈ کرنے کا میں نے سٹارٹ کیا سب سے پہلے, تو وہیں سے مجھے چانس ملا کہ مجھے ایک سٹینڈ مل گیا, تو وہاں سے میں نے اپنا سٹارٹ لیا. 35 سال سے امجد فرانس میں آباد ضرور ہیں, لیکن دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ابھی بھی قائم ہے. 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد سب سے پہلے امدادی سامان لے کر پہنچنے والوں میں امجد بھی شامل تھے. اسی زلزلے کے بعد 1500 بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا, اور اب بھی پاکستان میں تقریباً 100 ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. پاکستان نے مختلف شعبوں میں بہت ترقی کی ہے, ہر لائن میں تقریباً ترقی بہت رکھی ہوئی ہے, لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے نا وہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بایومونٹ سٹارٹ کرنے والے امجد عزیز اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ وینچرز اور انویسٹمنٹ آپشنز ڈھونڈتے نظر آتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہی کچھ جو ہے نا اپنے ملک میں لے کے جاؤں. اس کے بعد جو میرا نیکسٹ ہے یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا اسی کنسیپٹ کو میں پاکستان میں لے کے جاؤں. اس سلسلے میں ہم لوگ فرانس گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو فرانس کی سب سے بڑی منڈی ہے, دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے جس کو رانجس کہتے ہیں, اس کی کاپی جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں. پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانی اس کے مطابق فرانس میں تقریباً 1 لاکھ پاکستانی آباد ہیں, لیکن امجد عزیز اسی انسپائرنگ کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.